السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں سمیر اسماعیل، کافی دنوں بعد آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو لے کر، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے ایک کتاب چوز کی ہے جس کا نام ہے لیونگ لائولی ود اسپریچول سیرینٹی اینڈ مائنڈفل ٹرینکویلٹی۔ یہ ڈاکٹر صابر حسین خان کی کتاب ہے جو ماہر نفسیات ہیں، اور یہ کتاب ہم لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس کا پورا ریویو نہیں دیں گے، اس کے فرسٹ چیپٹر کا آج ریویو دیں گے۔ اس کتاب لیونگ لائولی ود اسپریچول سیرینٹی اینڈ مائنڈفل ٹرینکویلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی ذہنی اور روحانی سکون کے ساتھ کیسے گزار سکتے ہیں، یا کس طرح گزارنی چاہیے، یا کیا چیزیں اپنانی چاہیے۔ اس کا جو پہلا چیپٹر ہے اس میں یہ ہے کہ اپنی سکون کی زندگی اور صحت مند زندگی کس طرح بیلنس کرتے ہوئے گزارنی۔ تو جو میں نے سیکھا جو کچھ اس پہلے چیپٹر میں، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، اس کو بڑا ہوتا ہے یا جیسے گروتھ ہوتی ہے، ریلیشن شپس بڑھتے ہیں، یا یوں کہہ لو کہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو چار اور لوگوں سے ملتا ہے اور لوگوں سے ملتے جاتا ہے، اور ہر بندہ نیا سبق سکھا رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، کوئی نیگیٹو، کوئی پازیٹیو، کوئی کچھ۔ اب ہم جب یہ دنیا کے پریکٹیکل لائف میں چلے جاتے ہیں تو ہم اپنی جو اندر کی آواز ہے نا، انر وائس، وہ بھول جاتے ہیں۔ اس کے اوپر ہے یہ چیپٹر کہ اندر کی آواز، اپنے دل کی آواز، دل کی صدا سننا کتنا ضروری ہے۔ اللہ پاک نے ہر انسان کو منفرد پیدا کیا ہے، اور اب دنیا میں رچ بس جانا، دنیا کی چیزوں سے پیار کرنا، دیکھا دیکھی کرنا، جو چیز ہماری فطرت میں نہیں ہے وہ بھی اپنانے کی کوشش کرنا، اور پھر وہ اکمپلش نہ ہو تو اس پہ پھر ریگریٹ کرنا کہ یار میرا اتنا دل ٹوٹا ہے، یار میں بار بار ہارا ہوں، یا مجھے بار بار ہارنے کا ڈر ہے، کسی سے بہت امید لگائی ہوئی ہو، بہت کیا کہتے ہیں ایکسپیکٹیشنز لگائی ہوئی ہوں، اور وہی بندہ اس کا بالکل الٹ کر جائے، ایسا دھوکہ دے جائے، تو یہ غم ہم سے سنبھالے نہیں جاتے۔ یا پھر ایک غم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو باس نے کہا ہے کہ پرفیکشن چاہیے، مجھے کچھ بھی ہو پرفیکشن چاہیے، اب آپ اپنی باقی زندگی بھول کے وہ 9 گھنٹے کی جاب میں پرفیکشن لگا دیتے ہیں پوری کی پوری۔ تو ہر چیز کو بیلنس ہونا ضروری ہے، اور ہر چیز کے بیلنس ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ خود کچھ نہ کچھ اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے رہیں، اپنے آپ پر لگائیں، اپنے آپ پر انویسٹ کریں، کتابیں پڑھ کے، انر وائس کے لیے تنہائی میں بیٹھ کے، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ورنہ یہ جو میں نے چیزیں گنوائی نا، ان ایکسپیکٹڈ ایکسپیکٹیشنس اور اولڈ ایموشنل ونڈس اور فیلئر کا ڈر اور پریشر ٹو بی پرفیکٹ، یہ سارے ایسے وزن دار چیزیں ہیں نا جو ہمارے دماغ پہ ایسا وزن ڈال دیتی ہے کہ ہم اس کے بعد کچھ کر ہی نہیں پاتے، اسی سوچ میں، اسی اس میں گم ہو جاتے ہیں۔ اور ڈپریشن کے مریضوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ وہ اتنا اس کو اپنے اندر حاوی کر لیتے ہیں اپنے اوپر کہ اس سے باہر نکل ہی نہیں پاتے ہیں۔ اب اس سے باہر نکلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کریں۔ ہم یہ کریں کہ سب سے پہلے تو تنہائی اختیار کریں۔ جب ہم تنہائی میں بیٹھیں گے، اور یہ نہیں پورا وقت مراقبہ کرنے بیٹھ جائیں، کمانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، دوسری چیزیں بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، دوست یار بھی ہیں، ساری چیزیں، لیکن کچھ نہ کچھ وقت اپنے لیے نکالیں،
اپنے لیے نکالنے سے مراد یہ نہیں کہ ایک موبائل ہاتھ میں لے کے بیٹھ گئے کہیں پہ اور یوز کرتے جا رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. کوشش کریں کہ جب آپ اپنے لیے وقت نکالیں تو تھوڑا اپنے لیے سوچیں کہ یار میرا ماضی ایسا گزرا ہے، اب مجھے حال پہ فوکس کرنا ہے تاکہ میرا مستقبل اچھا ہو. بلکہ اگر میں اس جملے کو یوں کہوں کہ حال اچھا تو ماضی اچھا، تو یہ زیادہ صحیح ہوگا کہ آپ اپنا پریزنٹ صحیح کریں تو آپ کا ماضی آٹومیٹکلی اچھا ہو جائے گا. آپ پرانے جو غم ہیں، وہ چیزیں ہیں، وہ نکالیں اپنے اندر سے. دوسرا کیا ہے کہ جب کسی کی صحبت اختیار کریں تو ایسے کی صحبت اختیار کریں کہ جو آپ کو فائدہ دے، ذہنی طور پہ، روحانی طور پہ، جس سے بات کر کے آپ کا دل دماغ کی نسیں کھلیں، خوش ہوں، آپ کو سکون ملے کہ ہاں یار یہ بندہ بات صحیح کر کے گیا ہے، مجھے اس کی بات پہ فالو کرنا چاہیے. ڈائریکشن دکھانے والے کی بہت اہمیت ہے زندگی میں. اگر کوئی غلط ڈائریکٹ کر دینا کہ یار یہ ایسے نہیں ایسے چلے جاؤ، تو ہم کہاں ہماری منزل تھی اور ہم کہاں پہنچے ہوئے ہوں گے. تو ڈائریکٹر کی بہت اہمیت ہے زندگی میں. ایک کوئی صحیح گائیڈ کرنے والا مل جائے، کوئی صحیح کاؤنسلر مل جائے، کوئی صحیح رہنما مل جائے، تو اس کی پیروی، اس سے پھر سمجھنا کہ ہاں یار یہ امپلیمنٹ کرنا اس کی باتوں میں. آپ کی خوشبودار، ہوادار، خوبصورت باتیں وہ کرے گا، یہ نہیں چینی چپٹی لپٹی ہوئی باتیں، ایسی نہیں. یعنی آپ کو سکون ملے. یہ جو میں نے آپ کے سر پہ جو وزن رکھے ہوئے ہیں، دماغ کے اندر وزن رکھے ہوئے ہیں کہ یار اس نے کیا بولا، وہ کیا بولے گا، وہ کیا سوچے گا، میں نے اس سے اتنی امیدیں لگائی تھی، اس نے میرا دل توڑا، اس نے مجھے نقصان کیا، اس کا اب وہ کام کرتے تو چلا گیا، 4 سال بیت گئے، 4 ہفتے بیت گئے، 4 گھنٹے گزر گئے. اب آپ اپنے پریزنٹ میں آئیں کہ آپ کو اب رہنا کس طرح ہے. اور ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ تنہائی اختیار کریں تھوڑی تھوڑی کر کے، تھوڑی وقت کے لیے، کہ آپ کو سمجھ میں آئے آپ کہاں کھڑے ہیں. پھر ایسی صحبت، ایسی کنورزیشن اختیار کریں کہ جو آپ کو کمفرٹ دے، آپ کو کام ریفلیکشن دے. تو اس کو اپلائی کرنے کے ساتھ تیسری چیز یہ کہ ایسی کیا کہیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نا خوبصورتی، سادگی، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں یہ دیکھنا شروع کریں، یہ فیل آپ کرنا شروع کریں. بلکہ اس کو بھی فیل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں نا، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں اپنی نیت ڈال لیں کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں. تو کیا ہوگا، ایک تو آپ کے وقت میں بھی برکت ہوگی، اور دوسرا آپ کے وقت میں برکت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ جو کام آپ کر رہے ہوں گے، جیسے چائے بھی پی رہے ہوں گے نا، تو صبح کی ٹھنڈی ہوا بھی محسوس ہو رہی ہوگی، اور چائے کا گرم کپ ہاتھ میں پکڑا ہوا تپش کے ساتھ محسوس ہو رہا ہوگا کہ زندگی گزر رہی ہے. 4 چیزیں سمجھ میں آئے گی، ذہن کھلا ہوا ہوگا، فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی. اب اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، جیسے واکنگ آپ کر رہے ہیں تو ہر چیز کچھ نہ کچھ سکھا رہی ہوتی ہے، ہر لمحے بندہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ ایک ہیلدی انوائرمنٹ بھی اپنائیں، اور سکون کے ساتھ اپنی لائف گزارنے کی پوری کوشش کریں. ورک لائف بیلنس رکھیں، جہاں ہمیں اس کے لیے وقت دینا ہے، آفس کے لیے وہاں آفس کے لیے اسپیس رکھیں، جہاں گھر کے لیے وقت دینا ہے گھر کے لیے وقت دیں. بس یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، یار اس نے ایسا بول دیا، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا یہ، اس نے ایسا وہ، اس کو اپنے ذہن سے نکالیں. اس کو ذہن سے نکالنے کے لیے میں نے آپ کو 2-3 چیزیں بتا دی. ایک، وقت کے لیے کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس سے پہلے نیت کریں تو آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی محسوس ہوگی کہ یار ہاں میں نے یہ کام کیا. دوسرا یہ کہ اچھی صحبت اختیار کریں، مائنڈ فل پیسفل کنورزیشن اختیار کریں. اور سب سے پہلا تو میں یہی کہوں کہ اپنے لیے الگ سے کچھ وقت نکالیں جس میں صرف آپ ہوں، آپ کے ساتھ اور کوئی نہ ہو.
ٹھیک ہے، مجھے دیجیے اجازت، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی.